محبت عشق محبت نعرہ رسالت اللہ اکبر یا ان کی لگن دل میں بسائیں گے ان کی لگن دل میں بسائیں گے نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے خوشیوں کی جانے کوئی غم نہیں ہے خوشیوں کی جانے کوئی غم نہیں ہے طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے طیبہ نگر کی کاش ہم ہو کبوتر 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 طیبہ نگر کی کاش ہم ہو کبوتر مینار گنبد ہمارا جو ہے طیبہ نگر کی کاش ہم ہو کبوتر مینار گنبد ہمارا جو ہے روزے کا پھیرا لگائیں گے روزے کا پھیرا لگائیں گے نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا مناؤ رات دن جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا قادری چشتی حسینی اشرفی رضوی نظامی یہ سب سنیوں کی فنکار ہے یہ سب سنیوں کی فنکار ہے پوچھو کہ ان تمام فنکاروں کا ٹاور مدینے میں ان تمام فنکاروں کا ٹاور مدینے میں ہے نبیلا صافی آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو بنگلور سے تشریف فرما مہمان خصوصی ہے عالم دین کہ آپ زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں اب میں میزبان مقدس جامع مسجد کے خطیب و امام میری مراد جناب مولانا حافظ القاری افضل الدین نظامی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک کی تشریف لائیں اور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف كما قال حسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف كما قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صدق الله العلي العظيم وصدق بلغنا على رسول النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاع قلوبنا ومولانا ومرجانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه بارك وسلم صلوا عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرپرست جلسہ جیسا ہی میں نے کہا سرپرست جلسہ آپ نے دیکھا اس شخصیت کی طرف میں اس سرپرست کی بات کر رہا ہوں جس نے اس تقی بابا نے جس کی مدعی نے اس آئین کی بات بتا دی میں اس تقی بابا کی بات کر رہا ہوں تقی بابا الحمدللہ نارائن پیش کے مسلمان جس کا تعلق ہمیشہ حسینیوں کی ہے کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اہل بیت کی زمین ہے اللہ والے یہاں رہتے ہیں سرکار سخی بابا ہیں کبھی اس کونے میں جاؤ تو ایک مزار اور کہاں پر جاؤ تو سخی بابا کہیں جاؤ کبھی سوچتا ہوں اس میں آواز بلند ہو تو کہیں ادبی تو نہ ہو جائے بڑی بے ادبی سمجھتا ہے لیکن عشق مجبور کر دیتا ہے جنہوں نے محبت حسین میں ایک اجلاس اتنا شان اجلاس کا انعقاد اب نام بنام کہتا رہوں تو سمجھ جاؤ کہ صبح ہو جائے گی جو معاونین ہیں جنہوں نے انتظام کیا ہے ایک روپیہ بھی اگر دیے ہیں کسی نے دام میں درہم میں جس نے جو کچھ تعاون کیے ہیں نام بنام نہیں کہوں گا سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کس کی طرف سے میرے آقا کی طرف سے اس لیے کہ وہ مصطفیٰ نے کہا جو حسین سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں جو حسین کو خوش کرے گا گویا کہ اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا وہ خالق کائنات کو خوش کرے گا. تو جلیل القدر علماء کرام تشریف فرما ہے اور یہ جلسہ جس جلسے کی نظامت مولانا شفاعت علی نظامی کے ہاتھ میں ہو اور جس جلسے کی نقاہت علامہ مولانا ناصر رضا خان صاحب ہو تو پھر وہ جلسے کیسے بھلا کامیاب نہیں. اس لیے کہ یہ دونوں کی محنت کے ساتھ ساتھ حضرت العلامہ مولانا الحاج سید شاہ ریاض الدین قادری صاحب جسیمت رسول یہاں تشریف فرما ہیں تو جب حسین کے ایک خانوادے کا کرا دیا ہے تو ضروری بات یہ ہو گئی کہ ہم نے حسین کو نہیں دیکھا سراغ حسین کو دیکھے ہیں. تو عقیدت کے ساتھ یہی کہ سراغ حسین ہماری مجلس میں ہے تو یقیناً ہمارا اعتراض قبول ہوگا.
اب کچھ حضرات ہوں گے لکھ بھی رہے ہوں گے سن بھی رہے ہوں گے کہ یہ کس کتاب کے حوالے ہیں. لکھنے والوں لکھ لو, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. مولانا شفاعت علی نظامی توجہ چاہوں, پوچھنا چاہتے ہو کس میں ہے؟ دارالدنیا کے منتظمین اتنے کتابیں جمع رکھے ہیں, کوئی جب پوچھے گا جب جواب مل جائے گا. 100 سالہ قدیم مدرسہ ہے, کتب کی انبار لگی ہے. پوچھنے والے نسلے میں کوئی ہے تو پوچھنے میں جواب دوں گا. اٹھاؤ ابن ماجہ کی حدیث. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ استراوی ہے, فرماتی ہیں کہ میں نے سنا میرے والد گرامی حضرت ابوبکر سے. کیا سنا اے ام المومنین؟ تو فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اکثر صحابہ کرام حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے. حضرت ابوبکر فرمانے کے بعد حضرت عائشہ پوچھتی ہیں ابا حضور صحابہ کیوں تکتے علی کو؟ تو ابوبکر نے کہا اے عائشہ میں نے سنا ہے ادانا غیوب مصطفیٰ سے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے گویا چہرے علی کو دیکھنا عبادت ہے. سنیے پریشان نہ ہونا, جب صحابہ تھے علی کو دیکھ کے عبادت ہوئی, ہم کیا دیکھیں؟ اس لیے ام المومنین قیامت تک کیا ہے آنے والے مسلمانوں کی ماں نے پوچھا اے والد گرامی جو تھے مجلس سے وہ علی کو دیکھ لیے عبادت, قیامت تک آنے والوں کو کیا ملے گا؟ پوری توجہ چاہوں گا. فرمایا ابوبکر نے اے عائشہ میں نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ قیامت تک جو اولاد علی ہوگی جب تک دو سمتے رسول کو دیکھے گا وہ کوئی علی کو دیکھا. کس نے رسول کو دیکھا؟ کسی حسنی کو دیکھا, حسینی کو دیکھا. تصویر کی ضرورت نہیں, کتاب کی ضرورت نہیں, 40 دن کی ضرورت نہیں, ایک لمحہ دیکھ لیا تو عبادت ہو گئی. سخی بابا کی بارگاہ میں جاؤ, فاتحہ پڑھو, عبادت بات ہے. جاؤ بارگاہ ہے سخی میں, یہی عبادت ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, لکھ لی جائے. میں جانتا ہوں ہمارے مدارس میں اکثر ہوتے بھی ہیں, لکھ بھی لیں ابن ماجہ کی حدیث. اور جس کی مجلس جس کے بارے میں ہم نے آپ سے سنا, سننے کے لیے بیٹھے ہیں, دوست کہاں ہم سے, اور تعداد الحمدللہ ثبوت دے رہی ہے کہ یہ واقعی حسینی ہے. کیوں؟ برملا یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو حسینی تلوار سے نہیں ڈرے وہ سردی سے کیا ڈرے. بزرگ بھی بیٹھے ہیں, سردی کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ بتانا ہے کوئی مصطفیٰ میدان محشر میں پوچھیں گے اے سخی بابا کی نگری میں رہنے والے, میرے حسینی کی نگری میں رہنے والے, حسین کا ذکر ہو رہا تھا, تو کہاں ہے؟ تو یہ سوال نہ ہو جائے. بزرگ بھی بیٹھے ہیں, سردی کا پاس و لحاظ نہیں, اس لیے کہ جنہوں نے تلوار سے نہیں ڈرے انہیں سردی سے کیا ڈرنا. اور حاضران گرامی, جس امام حسین کے بارے میں سننا ہے. اب یہ جلسے کہاں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, سارے جوابات مان دیں گے. میں اختصار سے 2 جملے اور کر دوں. اب پوچھیں گا کوئی نہ کوئی تمہارے کام ہے کوئی ایسا کرنا, بڑی دبی آواز میں پوچھ لیتے ہیں پوچھنے والے. کیوں زحمت کرتے ہو؟ پہلے میں ہی جواب دے دیتا ہوں. کہاں مدینے کی گلیاں تھی دوستوں, نوجوانوں جھوم جاؤ. مدینے کی گلیاں تھی, ایک چھوٹا معصوم بچہ دوڑے دوڑے جا رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی نوجوان دوڑے دوڑے جا رہا ہے. زمانے نے دیکھا کہ آگے دوڑنے والے حضرت حسن ہیں, پیچھے دوڑنے والے حضرت ابو ہریرہ. ادب کے ساتھ گئے, حضرت حسن کو رکایا, کہا کہ حسن رک جائیے. پوچھا کیا بات ہے؟ گھر والے تھے, ایسے ہی تو پوچھتے تھے. پوچھا کیا بات ہے, کیوں روکا مجھے؟ کہا لاڈلے شہزادے اجازت دے دے تو آپ کی پہچانی مبارکہ کو بوسہ دے دوں. مدینے کی گلیاں گواہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کیا دیوانہ پن, دیوانہ مصطفیٰ تھا.
پریشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں، بوسے دیتے دیتے ہاتھ کو دیا، پیر کو دیا، سب کچھ دے دیا. کہا لاڈلے شہزادے اپنا شخص ذرا برا نہ مانے تو ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، برا نہ مانے تو خبیث اوپر کر دو. پوچھا حضرت حسن نے کیوں؟ کہا یہ میرا عشق کا معاملہ ہے، اب اپنی قمیض کو اوپر کر دو. حضرت حسن اپنی قمیض کو اوپر کرتے ہیں، ایک اور بوسہ دے دیتے. لاڈلے شہزادے حضرت حسن نے پوچھا اے ابو ہریرہ، اے میرے نانا کے غلام، بتا تو صحیح یہ کون سی ادا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کبھی دائیں رخسار کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی بائیں رخسار کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی ہونٹ چومتا ہے، کبھی ہاتھ چوم رہا ہے، کبھی پیر چوم رہا ہے. ارے حد تو یہ کہ میری قمیض اٹھانے لگایا اور یہ بھی میری قمیض اٹھانے کے بعد پھر سے موقع دے رہا ہے. میں نے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ کو یہاں بوسہ دیتے ہوئے اس سنت کو پوری کرنا چاہتا ہوں. کیا سمجھ رکھا ہے آل رسول کو ہم نے؟ ہمیں کیا پتا کہ آل رسول کیا ہے؟ بلد بات پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. حاضران گرامی، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں تشریف لے جا رہی ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ حکم ہوگا اے میدان محشر، نگاہوں کو چھپا لو، نظروں کو نیچے کرو. اگر میں کہوں تو سمجھیں گے صاحب سے تعلقات اچھے دیکھنے بولتا ہے، اس لیے آل رسول کے بارے میں بولے میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. بدگمانی نہ کرنا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے. کہا کہ صحابہ سنو، میدان محشر ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، نہ میں عمل دائیں ملیں گے کہ بائیں ہاتھ میں ملیں گے. شفاعت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کدھر جاؤں گا، کیا ہوگا؟ علماء سے سنا ہے آپ نے لباس بھی نہیں ہوگا لیکن کسی کو جسم پر نظر بھی نہیں رہے گی. نفسی نفسی کا حال ہوگا. جو مٹی کی گلیوں میں رہے احوال بیان کرنے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب میری نالی شہزادی فاطمہ جنت پہ جا رہی ہوگی تو حکم ہوگا کہ اے میدان محشر میں جمع لوگو، چہرے کو نیچے جھکا، سر کو جھکا دو، نظروں کو نیچے کرو. ادب سکھا رہا ہے اللہ. کیا جانے آل رسول کا ادب کیا ہے؟ کہا کہ میرے صحابہ حکم ہوگا تو نگاہیں جھک جائیں گی. میری فاطمہ 70,000 حوروں کی جرمت میں جنت میں جائے گی. سب سے زیادہ ہوگی. آج تقریب بابا کے گنبد کا رنگ دیتے پریشان، جہاں مسجد کے کمانوں کا رنگ دیتے ہر جگہ ہرا ہرا، وہاں کون روکے گا؟ ہر یہاں جنت میں جانے والی وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 70,000 حوریں کی جرمت میں جائے گی، میرے رسول فرماتے ہیں کہ ایک سب سے زیادہ ہوگی. یہاں ہرے سے محبت رکھو گے، یہ ہرا وہاں کام آئے گا. کیوں؟ یہ بھی